إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اچھا، جو میں پہلے جو پڑھا ہے میں نے الحمدللہ، اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ چلے میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں۔ ان الحمدللہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستغفرہ، اور اسی سے ونستعینہ، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وسیئات اعمالنا، اور اپنے برائیوں سے اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا جی، بے شک قرآن کریم جو ہے رب عظیم کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پہ۔ اس نے اس کے ساتھ اپنی مخلوق پر احسان فرمایا تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی حاصل کریں اور اس کے ذریعے صحیح راستے کو پہچان لیں، اور اسی لیے تمام امت پر واجب ہے کہ وہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف اس طرح ہدایت پائیں کہ قرآن کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا لازم کیا ہے۔ ابن رجب رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اعمال میں سے ہر چیز پر احسان کرنا واجب ہے، لیکن ہر چیز کے ساتھ اس کی صورتحال کے مطابق ہی احسان ہوتا ہے۔ قرآن کے مطالعے میں احسان کا راستہ، یعنی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو بک ہے انشاءاللہ میں جس سے پڑھ رہی ہوں، قرآن اور احسان، یہ رسالہ رحمان کی عبادت میں احسان کی روش اختیار کرنے میں معاون ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کے نگران ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے میں اس کو شروع کروں گی اور تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتی رہا کروں گی۔ تو اس میں بنیادی چیزیں کیا ہیں، اس مقدمہ میں اصل مقصود سے پہلے 5 اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے اس میں قرآن پر ایمان لانے کا وجوب، دوسرا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کو آسان بنانا، اور تیسرا مسئلہ ہے قرآن کو ترک کر دینا اور اس سے روگردانی کرنا، اور چوتھا مسئلہ ہے قرآن پڑھنے والوں کے مختلف احوال، اور پانچواں مسئلہ ہے قرآن کی قرأت اور ایمان کا بڑھنا۔ تو انشاءاللہ جو پہلا مسئلہ ہے ہم اس سے کل سٹارٹ کریں گے۔ تو آج ہم اپنا سبق نکالتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے پارہ نمبر 8 سے، سورہ الاعراف، آیت نمبر 57 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 57 ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی طرف سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے
حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہی رزق عطا فرمانے والا ہے اور وہی قیامت کے دن اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی نے اپنی قدرت اور رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یعنی وہ ہوائیں جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، وہ یعنی خوش کرتی ہیں، وہ ہوائیں جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 46 ہے۔ یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو اڑاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یعنی دیکھیں جب بادل آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب بھی ہم یعنی اب بادلوں کو دیکھیں تو ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ بادل بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، تو ان کا چلنا پھرنا یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے ادھر ہوں ادھر ہوں، تو ان کا آگے پیچھے ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رحمت ہی اپنی رحمت سے، یعنی اس سے مراد باران رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر اس کی مخلوق خوش ہوتی ہے، جیسے بادل آ جاتے ہیں، موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے تو سب لوگ کیسے خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آج موسم بہت اچھا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 28۔ بارش کے برسنے سے پہلے ہی دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تیز آندھی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ میں اس ہوا کی بہتری اور جو اس کے اندر ہے اس کی بہتری، اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کی بہتری مانگتا ہوں، اور اس ہوا کی برائی سے اور جو اس کے اندر ہے اس کی برائی سے، اور جو چیز اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل اور بجلی کڑکتی تو خوف سے آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے، کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہوتے، پھر اگر بارش برسنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ جاتی رہتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پہچان لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا، یعنی فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو جب انہوں نے اسے ایک بادل کی شکل میں اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 24۔ اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا نمبر ہے 2085، مسلم ہے، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 3206۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، یعنی بعض ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بعض اکٹھا کرتی ہیں، اور کچھ ہوائیں ان کو برابر کرتی ہیں۔ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، یعنی وہ علاقہ جہاں نہ نباتات ہوتی ہیں نہ گھاس، اور اس علاقے کے جانور بھی ہلاکت کے قریب ہوتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، یعنی پھر ہم بادلوں کے ذریعے زمین پر خوب پانی برساتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو مسخر کرتے ہیں کہ وہ بادلوں کو پانی سے بھر دے، اور دوسری ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو بکھیر دیتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بارش کے پانی سے زمین طرح طرح کے پھل پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، تو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوش ہو جاتے ہیں اور خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے جیسے بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی پیدا کی، وہ قدرت رکھتا ہے کہ آخرت میں انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ جو قدرت اور قوت یہاں مردہ وجود کو زندگی میں لے سکتی ہے، وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کذالک نخرج الموتیٰ، جیسے زمین کی موت کے بعد اسے زندگی عطا کرتے ہیں، اسی طرح مردوں کو زمین سے نکالیں گے۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے 35 تک، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7414۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کی دم، جسے عجب الذنب کہتے ہیں، باقی رہے گی، اور یہی ہڈی بیج کا کام دے گی۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگ آئیں گے جیسے بارش سے نباتات اگاتی ہے۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چشم غفلت سے دیکھنے کے بجائے چشم عبرت سے ان میں غور کرنے اور تدبر و فکر کرنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ ہوائیں کیسے چلتی ہیں؟ ہوا ہر وقت چلتی ہے۔ ہوا بادلوں کو اڑاتی اور دوڑاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے۔ ہوائیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلتی ہیں۔ ہواؤں کا کسی خاص وقت اور خاص خطہ میں چلنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلامی تصور حیات کے مطابق کوئی واقعہ آزادانہ یا اتفاقی طور پر وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ ہر حرکت، ہر تبدیلی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر واقعہ کی حرکت کی مقدار مقرر ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ دل مومن ہر حرکت سے چاک اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور سنت کو دیکھتا ہے۔ یہ تصور حیات مومن کے دل میں، مومن کے اندر جوش اور ادراک پیدا کرتی ہے۔ وہ ہر حرکت میں، ہر حادثے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور سنت کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ آیت نمبر 58 ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کی حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومن اور کافر کے دل کی مثال کی وضاحت کی گئی ہے اس آیت میں۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ یعنی زرخیز اور اچھی زمین سے پیداوار جلدی اور خوب ہوتی ہے، اور ردی زمین میں ناقص پیداوار ہوتی ہے، یعنی شوریلی زمین میں کچھ پیداوار نہیں ہوتی۔ مومن کا دل زرخیز زمین کی طرح اور کافر کا شوریلی زمین کی طرح ہے۔ اس مومن کے دل پر نصیحت کا اثر ہوتا ہے اور اس سے کافر کے دل پر اثر نہیں ہوتا، یعنی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پودے اچھے اور نفع بخش نکلتے ہیں،
اور جو خراب ہوتی ہے جیسے کالے پتھروں والی یا بنجر زمین، اس میں اچھے پودے پیدا نہیں ہوتے، اور جو پیدا ہوتے ہیں وہ نفع بخش نہیں ہوتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے مومن اور کافر کا حال بیان کیا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن قرآن کریم سن کر اسے یاد کرتا ہے اور اس کے معنی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اس سے مستفید ہوتا ہے، اس زرخیز زمین کی مانند جس میں بارش ہونے کے بعد پودے اگتے ہیں، لیکن کافر کی حالت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یخرج نباتہ بإذن ربہ، اس کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اس کا سبزہ اور نباتات اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہ ہو تو پھر سارے اسباب بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار اور نکلتی ہے، یعنی خراب زمین سے خراب نباتات نکلتی ہے جن میں کوئی فائدہ اور برکت نہیں ہوتی۔ وہی الہی کی باران رحمت سے سلیم الفطرت لوگ تو خوب پھلتے پھولتے ہیں، جن کے دلوں میں خبث بھرا ہوتا ہے اس باران رحمت کے بعد ان کے اندر سے وہی خبث باطن جھاڑ جھنکار کی صورت اختیار کر کے باہر نکل آتا ہے، اور انہیں اعتراضات اور استہزاء کے سوا کچھ سوجھتا ہی نہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی ہم آیات کی مختلف قسمیں اور مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کر کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ شکر گزار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس کی مرضی کے مطابق تصور کرتے ہیں، یعنی ہم آیات کی مختلف انواع اور مثالیں ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور اقرار کر کے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تصرف کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ان احکام اور مطالبہ الہیہ سے مستفید ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تفصیل بیان کی ہے، کیونکہ وہ ان احکام الہیہ کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت خیال کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس پہنچی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس نعمت کا محتاج سمجھتے ہوئے اسے خوشی خوشی قبول کرتے ہیں اور ان احکام پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی استعداد کے مطابق ان کے سامنے ان احکام کے معنی بیان کر دیتا ہے۔ یہ دلوں کے لیے ایک مثال ہے جب ان پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، یہ مادہ حیات ہے اور بادل بارش کا مادہ ہے۔ قلوب طاہرہ کے پاس جب وحی آتی ہے تو اسے قبول کرتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں اور اپنی فطرت کی پاکیزگی اور اپنے عنصر کی اچھائی کے مطابق نشو و نما پاتے ہیں، اور قلوب خبیثہ جن میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، جب ان کے پاس وحی آتی ہے تو وہ قابل قبول مقام اور محل نہیں پاتی، بلکہ وہ انہیں غافل اور روگرداں یا مخالفت کرنے والے پاتی ہے۔ پس اس کی مثال اس بارش کی مانند ہے جو شور زدہ زمین، ریت کے ٹیلوں اور چٹانوں پر برستی ہے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے آ بھرا اور جاگ اٹھا لیا۔ پھر سیلاب نے بھرا ہوا جاگ اٹھا لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم و ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بے آباد زمین میں ہونے والی بارش کی ہے، جس کا کچھ حصہ قابل کاشت تھا، اس نے پانی قبول کیا اور گھاس اور نباتات اگائے، اور کچھ حصہ نشیبی تھا جہاں پانی رک گیا، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فائدہ مند بنا دیا کہ اس سے خود بھی پیتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں۔ زمین کے ایک اور حصے پر بھی بارش ہوئی جو صرف چٹیل میدان کی صورت میں تھا، نہ اس نے پانی کو جمع کیا اور نہ اس نے نباتات کو اگایا، تو یہ مثال ہے ایسے شخص کی جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا اور تعلیم اور تعلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے مفید بنا لیا، اور ایسے شخص کی جس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5953۔ آیت نمبر 59 ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ اعراف کی میں توحید کے دلائل ہیں۔ اس رکوع سے آگے مسلسل توحید کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو توحید کے دلائل کے ساتھ یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ماضی میں جب انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو ان کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی کیسے مدد فرمائی اور انبیاء و مرسلین سے دشمنی رکھنے والوں کو کیسے ہلاک کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک تھی، توحید کی دعوت۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کی وضاحت کیا ہے، تو اس آیت کے توسط سے ہم دیکھتے ہیں اس کی وضاحت مزید تشریح میں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں سیدنا آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کے پردادا سیدنا ادریس علیہ السلام تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے نبی مرسل تھے جو مشرک قوم کی طرف بھیجے گئے، جیسا کہ حدیث شفاعت کبریٰ اور بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن ایسے گزرے ہیں کہ بنی آدم توحید پر قائم رہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی قوم ہے جس نے اپنے بعض نیک لوگوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنائے اور پھر ان کی پوجا کرنے لگی۔ ان مجسموں کے نام سورہ نوح میں مذکور ہیں۔ قوم نوح ملک عراق میں آباد تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مولد ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 3800 ہجری تک تھا، یعنی 3800 سے لے کے 2850 تک، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جبکہ قوم بت پرست تھی، نوح علیہ السلام نے اکیلے ہی انہیں توحید کی دعوت دی تھی۔ اچھا، یہ شرک کہاں سے شروع ہوا تھا، بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب نیک لوگ فوت ہو جاتے تھے تو ان کو یاد کرنے کے لیے لوگ ان کی قبروں پہ جاتے تھے اور روتے تھے۔ تو پھر کیا تھا کہ شیطان نے ان کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، تو ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، تم روز یعنی تمہیں ادھر قبروں پہ آنا پڑتا ہے تو ایسا کرو کہ تصویریں بنا لو اور گھر میں رکھو ان کو۔ تو پھر انہوں نے تصویریں ان کی بنا کے تو اپنے گھر میں رکھنی شروع کر دی، تو تصویروں سے بھی ناکام بنا، تو پھر انہوں نے اسی طرح کرتے کرتے ان کو یعنی مجسمے بنانے شروع کر دیے، اور پھر ان کو یعنی پہلے تو ان کو صرف یاد کرتے تھے ان کو دیکھ کے، لیکن بعد میں کیا کیا کہ ان کو پوجا کرنا شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس طرح سے ادھر سے بت پرستی جو تھی وہ شروع ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس کے 10 قرن گزرے تھے، تو وہ پہلے لوگ جو تھے وہ توحید پہ تھے۔ تو یہ جو شرک اور یہ جو بت پرستی تھی یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جبکہ قوم بت پرست تھی، نوح علیہ السلام نے اکیلے ہی انہیں توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آپ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ اس طرح متعدد صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں پوری سورہ نوح آپ علیہ السلام کے نام سے نازل کر دی۔ فقالا، تو اس نے کہا یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی اس لیے کہ عبادت صرف اس کے لیے ہے، اس لیے عاجزی سے اس کی اطاعت کرو اور اس کے آگے
گڑ گڑاؤ اور اس کے سوا دیگر شریکوں اور معبودوں کی عبادت چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں جس کی عبادت تم پر واجب کی گئی ہو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی حقیقی معبود جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رازق ہے، سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، عطا کرتا ہے، روک لیتا ہے، نقصان دیتا ہے، نفع دیتا ہے، وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ پھر یہ معبود کہاں کے معبود ہیں جنہیں تم ہاتھوں سے تراشتے ہو، گھروں میں رکھتے ہو؟ اندھے ہیں، دیکھتے نہیں، بہرے ہیں، سنتے نہیں، گونگے ہیں، بولتے نہیں، پھر ان کا الہ نام رکھ لینا کیسے صحیح ہو گیا، اور تم ان کی عبادت بھی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق، رازق اور تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور تصرف کے تحت ہے، اور کسی معاملے میں اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سورہ نوح میں مذکور بت جو تھے جن کے نام ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے قوم کے دلوں میں بات ڈالی کہ ان کی مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان کے نام پر ان کے نام رکھ دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ نسل فوت ہو گئی اور علم مٹ گیا تو ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4920۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرایا۔ انہوں نے ایسے نصیحت کی جیسے مشفق بھائی بھائی کو کرتا ہے، انہوں نے ایسے نصیحت کی جیسے خاندان کا سربراہ اپنی قوم اور خاندان والوں کو کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مجھے جھٹلایا تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قدیم ترین دین نوح میں بھی آخرت کا عقیدہ اپنی مکمل شکل میں موجود تھا۔ سرداروں نے کیا کہا کہ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اللہ اکبر۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کا بدترین جواب دیا کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ دولت مند رہنما اور سردار حق کے سامنے ہمیشہ تکبر کرتے رہے۔ معاشرے میں جو لوگ عزت کے مقام پر فائز رہے انہوں نے انبیاء و مرسلین کی اطاعت نہیں کی۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی انہوں نے اسی پر بس نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کا برا کرے کہ انہوں نے انبیاء و مرسلین کی اطاعت نہیں کی، بلکہ وہ جناب نوح علیہ السلام سے تکبر کے ساتھ پیش آئے اور ان کی عیب چینی کی اور ان کو گمراہی سے منسوب کیا۔ پھر انہوں نے آل جناب کو مجرد گمراہ کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایسی گمراہی سے منسوب کیا جو ہر ایک پر واضح ہوتی ہے۔ یہ انکار حق اور عناد کی بدترین قسم ہے جو کمزور لوگوں میں عقل و فہم نہیں چھوڑتی۔ یہ وصف تو قوم نوح پر منطبق ہوتا ہے جو بتوں کو خدا مانتے ہیں جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر بنایا ہے، جو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان خداؤں کو وہی مقام دے دیا جو اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا مقام ہے، اور ان کے تقرب کے حصول کی خاطر مختلف عبادات ان کے لیے مقرر کر دی۔ اگر ان کا ذہن نہ ہوتا جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہوتی ہے تو ان کے بارے میں یہی فیصلہ ہوتا کہ فطر العقل لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں بلکہ ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ سورہ المطففین آیت نمبر 32۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو گمراہ کب سمجھتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ انسان دوسروں کو کمتر اور گمراہ کب سمجھ رہا ہوتا ہے؟ ہوں ہوں
انسان سبحان اللہ، یہ دیکھیں کتنی یعنی ایک طرف بیٹھا ہو صحیح دولت مند شخص بیٹھا ہو، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا عالم ہو جس کو دین کا بہت زیادہ علم ہے، تو فقیہت کس کو دی جاتی ہے؟ دولت والے کو، اور علم والے کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے نا۔ ہوں، بالکل بالکل۔ انسان جب خود گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے وہ لوگ گمراہ لگتے ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ جب کوئی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنے مقابلے میں کسی کی بات ماننا توہین لگتی ہے، اس لیے وہ نہ حق کو بھی حق سمجھتا ہے اور دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ اور آج کے دور میں کن لوگوں کو گمراہ سمجھا جاتا ہے؟ آج کے دور میں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیتے ہیں انہیں لوگ گمراہ کہتے ہیں۔ آج کے دور میں ہدایت یافتہ اور ترقی یافتہ کسے سمجھا جاتا ہے؟ آج کے دور میں ہدایت یافتہ اور ترقی یافتہ انہیں سمجھا جاتا ہے جن کی ترجیحات کھیل کود، کھانے پینے، بننے سنورنے، مختلف مشاغل سے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو باطل تہذیب کے مکروہ ماحول میں آلودہ کر لیتے ہیں، لوگ انہیں ہدایت یافتہ یا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ جو مثال کے طور پہ اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شادی کی محفل کوئی لے لیں، تو ایک پردہ خاتون ہے، ایون اس نے سر پہ دوپٹہ ہی کیا ہوا ہے نا، تو باقی جو کھلے بال اور اس طرح سے پراپر میک اپ اور بہت زیادہ یعنی پردے کا اہتمام نہ کرنے والی، تو ہم ان کو زیادہ ماڈرن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ ہم جہالت کا دبا لگا رہے ہوتے ہیں اور بیکورڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو اوڑھنے پہننے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے حجاب کر کے بیٹھی ہوئی ہے، محفل نہیں دیکھتی کہ محفل کون سی ہے اور حجاب کر کے بیٹھی ہوئی ہے، برقع پہن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں کہ ہمیں اپنی سوچ کو کس قدر بدلنے کا ہے نا، ادھر مل رہی ہے ہمیں کہ سوچ کو بدلنا چاہیے، اپنی شعور کو بیدار کرنا چاہیے کہ ہمیں اچھے برے میں تمیز ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو روند رہے ہیں ان کو ہم نے یعنی اپنی نظروں میں بڑا بنایا ہوا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کر کے سر پہ دوپٹہ ہی اس نے رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم نیچا دکھا رہے ہیں اور اس کے یعنی سرگوشیاں کر رہے ہیں آپس میں اور اس کو تنگ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ہم خود کر رہے ہیں نا اس معاشرے میں۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ انسانوں سے ہی بنتا ہے نا، تو ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو ہم بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہمیں یہ غلطیاں ہیں تو ہم ان کو سدھار لیں گے، اپنی ان غلطیوں کو۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح نے کہا ہے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کے گمراہ قرار دینے پر انہیں کیا کہا کہ اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے یقین دلایا کہ وہ گمراہ نہیں ہے۔ میں تمہیں جو بات بھی کہتا ہوں اسے کہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص توحید اور سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کی اطاعت کرنا۔ یعنی وہ یہ بات بیوقوفانہ سمجھتے تھے کہ اتنے زیادہ معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، تو یہ کیا بیوقوفی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور صرف اسی کو عبادت کے لیے سمجھیں، یعنی قرار دیں، اسی کو معبود مانیں، اسی کی عبادت کریں۔ تو یہ چیز ان کو ذرا عجیب لگتی تھی کہ ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ اتنے زیادہ معبود انہوں نے رکھے ہوئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے۔ کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ آپ کو اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ کیا دیتے تھے، اپنا عذر کیا پیش کرتے تھے کہ اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں جی، اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیسا بی ضلالۃ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ قول حسن ادب میں مبالغہ ہے اور اپنی قوم کے ساتھ سختی سے گریز ہے۔
یہ ان کی کشادہ دلی ہے اور یہ اخلاق نبوت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، یعنی میں تو اپنے تمہارے اور جہانوں کے رب کا رسول ہوں، اور یہ اس کی ربوبیت ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں صحیح عقائد، اخلاق حسنہ اور اعمال صالح کی تعلیم دوں اور ان چیزوں سے روکوں جو ان کے برخلاف ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور خیر خواہ ہوں۔ ابلغکم رسالاتی ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر واضح کیا ہے کہ ان کے پیغام کا سرچشمہ کیا ہے اور یہ کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ابلغکم رسالاتی ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، یعنی مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں توحید کی دعوت دوں اور یوم آخرت، وحی، رسالت، ملائکہ، جنت، دوزخ، آداب و مواعظ، عبادت اور معاملات میں سے عام احکامات کو پہنچا دوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، یعنی میں اپنی ذمہ داری خیر خواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا کر ادا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اپنے فرض کو ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2950۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام وحی کا علم رکھتے تھے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، جسے دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ میں اس علم کی بنیاد پر ہوں جو میرے رب کی عظمت، اس کی عظیم اقتدار، اس کے جلال و جمال اور جو کچھ اس کی جانب سے رحمت اور احسان ہے، اور جو کچھ اس کے پاس عبرتناک سزائیں اور عذاب ہیں جسے تم نہیں جانتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، تمہارے گناہ بخش دوں گا، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا اور تمہیں تمہاری اجل کو پہنچا دے گا اور تمہاری فنا کرنے میں جلدی نہیں کرے گا۔ اَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی اور حیرت انگیز بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی انسان پر وحی نازل کر کے اسے منصب رسالت عطا فرما دے۔ تم ایسی بات پر تعجب کر رہے ہو جس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے، جس کی سچائی اور حالات سے تم آگاہ ہو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ اس احسان پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نصیحت قبول کرنی چاہیے۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی رسول تو اس لیے آیا ہے کہ تمہیں ڈرائے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور نجات پاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور رسول تو اس لیے آیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کے نواہی سے بچ جاؤ اور اس سے ثواب کی امید کے ساتھ ایسے عمل کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو انسان دیکھنے میں ان جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کیوں چنا گیا؟ لوگوں کو رسول معمولی آدمی دکھائی دیتا ہے۔ رسول کا مشن کیا ہوتا ہے؟ رسول کا مشن یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو ڈرایا جائے، ان کے دل دہلائے جائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں اور پھر ان پر رحم کیا جائے۔ رسول بزرگوں کے دین پر نہیں چلتا، تو یہ چیز بھی تعجب کا باعث بنتی ہے۔ رسول تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں۔
فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے دعوت کو جھٹلا دیا تو سیدنا نوح علیہ السلام اور مومنوں کو بچا لیا گیا، اور ان کی قوم کے جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا گیا۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یعنی قوم نوح نے حقائق سے اپنی آنکھیں بدل لی، غلط رخ سے سوچا۔ انہیں سیدنا نوح علیہ السلام میں اپنے سے بڑھ کر کوئی خصوصیت نظر نہ آئی، انہوں نے پیغام نصیحت قبول نہ کیا، اسے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈبو دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو کشتی میں سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور انہیں وحی کی تھی کہ تمہارے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا لے لیں اور اپنے گھر والوں اور اپنے ساتھی ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کشتی کے ذریعے نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ انہوں نے خلوص بری نصیحت اور حقیقی خطرے کی آگاہی کو قبول نہیں کیا۔ انہم کانوا قوما عمین، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آخری تبصرہ کیا کہ اندھے لوگ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اندھے تھے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول کرنے کے بجائے اندھے رہنے کو پسند کیا۔ قوم نوح نے حق کو پہچان لیا تھا، انہیں ایسی نشانیاں دکھائی گئی تھیں کہ وہ ایمان لے آتے، مگر انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے نا، دیکھیں جب ہمیں کوئی بچہ چھوٹا کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتے، تو یہ تو چھوٹا بچہ ہے ایسے ہی بولتا رہتا ہے، تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جب نبی کسی قوم کو اس طرح کی دعوت دیتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا قوم والے ان کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنے جیسا انسان سمجھ کے۔ ہم تو چھوٹے بچوں کو اگنور کرتے ہیں، اور جو ہم جیسے یعنی آپس میں سہیلیاں جب بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کوئی بہت بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دے تو اس کو ایک دم سے چپ کرا دیتے ہیں۔ تو یہی سچویشن آپ دیکھ لیں۔ ایک مقام پر ڈوبنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا، یعنی رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 14، یعنی 950 سال تک نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 11۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی طرف عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی سیدنا ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ عاد ایک شخص تھا جو سیدنا نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھا، اسی کے نام پر اس کی نسل قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ طوفان نوح کے بعد بھی ایک مدت تک سیدنا نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ اس طوفان کے تقریباً 600 سال بعد سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ سام کی اولاد میں سے تھے جو عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے عرب میں زبان زد عام تھے۔ اس قوم کو قوم عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شان و شوکت بھی ضرب المثل تھی اور دنیا سے اس کا نام مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا تھا۔ اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں، اور جس زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں یا مدت سے بنجر پڑی ہو اسے عادی الارض کہا جاتا ہے۔ اس قوم
کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الاربع خالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور یمن اور حضرموت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا۔ رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا، یوسف دروازہ نہیں بند کرنا تھا نا۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اچھا اچھا رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ سورہ الفجر آیت نمبر 6 سے 8 تک۔ سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور شرک سے روکتے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یعنی سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک نہ کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا جتنے معبود ہیں باطل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور وہ رزق نہیں دیتے، اور وہ زندگی کے لیے تدبیر کرتا ہے جبکہ وہ تدبیر نہیں کرتے۔ نہ وہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے، اور نہ موت کے اور نہ حیات کے، اور نہ جی اٹھنے کے، پھر کیسے وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسرے معبود بناتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سیدنا ہود علیہ السلام کی کیا تھی دعوت؟ سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے 3 بنیادی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، شرک کو چھوڑ دو، اور تیسرا یہ تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت تھی۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ یعنی بلا شبہ، یعنی قوم کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کی دعوت کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم تمہیں بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ سفاہت عقل کی کمی کو کہتے ہیں، قلت ادراک اور قلت حلم کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہم تمہیں احمق، غصے والا اور زندگی کے معاملات میں عدم بصیرت رکھنے والا سمجھتے ہیں۔ تم نے قوم کے معبودوں میں عیب لگائے ہیں اور انہیں بے عقل قرار دیا ہے۔ سرداران قریش نے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے پر تعجب کرتے ہوئے کہا تھا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ سبحان اللہ۔ قوم ہود نے اپنے نبی کی مذمت کی، وہ خود بے وقوف اور جھوٹے تھے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام پر یہ الزام لگائے کہ ان کے نزدیک شرک کو چھوڑنے کی دعوت پاگل پن ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور رہنمائی کرنے والے خیر خواہوں کے سامنے اکڑتا اور تکبر کرتا ہے۔ احمق تو وہ ہے جو شیاطین کی اطاعت کرتا ہے اور غیر اللہ کی، یعنی پتھروں، درختوں وغیرہ کی عبادت کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ یعنی قوم ہود نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا کہا، حالانکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو
جھوٹا قرار دے۔ اللہ اکبر۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ہود نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا قومی لیس بی سفاہۃ، کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ بیوقوفی اور گمراہی کی نفی کی اور کہا، میں بے عقل نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہوں، ہدایت یافتہ ہوں اور ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، یعنی میں جہانوں کے خالق، مالک، رازق اور پروردگار کی جانب سے رسول ہوں اور تمہیں اسی کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر واضح کیا کہ ان کے پیغامات کا سرچشمہ کیا ہے اور یہ کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی واضح کر دیا کہ میں امانت دار خیر خواہ ہوں، لہٰذا تم میری رسالت کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے واضح کیا کہ نہ میں تم سے خیانت کر رہا ہوں، نہ دھوکہ دے رہا ہوں، اور نہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔ یہ مسلم کی روایت ہے 196۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ یہ بخاری کی روایت ہے 57 نمبر ہے اس کا، اور مسلم میں بھی یہ ہے 200 پہ۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی تمہیں ایسے معاملے میں تعجب ہوا ہے جس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے جس کی سچائی اور حالات سے تم آگاہ ہو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ اس احسان پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نصیحت قبول کرنی چاہیے۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، یعنی رسول تو اس لیے آیا ہے کہ تمہیں ڈرائے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور نجات پاؤ۔ انبیاء کی بعثت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یعنی وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں اقتدار دیا اور تمہیں ہلاک ہونے والی قوموں کا جانشین بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے والی قوم نوح کو ہلاک کر دیا اور تمہیں باقی رکھا۔ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باقی رکھا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا کی، مضبوط جسم اور سخت پکڑ عطا کی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو اور رسولوں کو جھٹلانے سے بچو۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی سیدنا ہود علیہ السلام نے انعامات اس لیے یاد دلائے کہ ان پر شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انعامات کے اسباب کو قائم رکھا جائے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی تاکہ تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی آگ سے نجات پاؤ اور دنیا میں ہلاکت سے نجات پاؤ۔
سیدنا حود علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، اپنے اوصاف بیان کیے کہ وہ ان کے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہیں، انہیں اس بات سے ڈرایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے تاکہ وہ ان پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور فلاح پائیں۔ پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد یاد دہانی رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے۔ پیغمبروں نے ہمیشہ اس بات سے ڈرایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد نہ رکھا تو اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہی پا سکتا ہے جو دنیا میں نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ جنت پہنچنے والا ہی کامیاب ہے، اور جنت وہی پائے گا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو پا لیا۔ یہ پہچان ہی جنت کی قیمت ہے، یہی کامیابی کی کلید ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ قالو، انہوں نے کہا، قوم عاد نے سیدنا حود علیہ السلام کی دعوت کا جواب دیتے ہوئے کہا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، یعنی قوم عاد نے یہ محسوس کیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے آباء و اجداد کے معبود چھوٹ جائیں گے۔ قوم عاد نے یہ محسوس کیا کہ ان کی عادات اور رسومات چھوٹ جائیں گی، اس لیے انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت پر حیرت کا اظہار کیا۔ تو اس کو اسی طرح لیں کہ جب دیکھیں ہم اپنے رسم و رواج نبھا رہے ہوتے ہیں اور سنت کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو کیوں وہ رسم و رواج جو ہے نا وہ نبھا رہے ہوتے ہیں، اور کیوں ہمیں ڈر لگتا ہے سنت پہ عمل کرنے سے؟ آپ میں سے کوئی کچھ بتائیں گے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ رسم و رواج کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے اور سب سے بڑی بات، یس، ہوں ہوں ہاں بالکل، ہوں بالکل۔ تو یہ چیز بھی ہے بڑی شدید قسم کی، یہ دیکھیں کہ ہم اپنے رسم و رواج کو تو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور سنت نبوی کو پیچھے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بدعت جو ہے نا وہ سنت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کے بجائے اگر ہم سنت پہ عمل کریں نا تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے رسول کا جو طریقہ کار تھا اس نیکی کو کرنے کا یا اس کام کو کرنے کا، وہ کیا تھا، اس کے مطابق ہم کریں تو ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں شادیوں بیاہوں پہ کتنے رسم و رواج ہیں اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح فوتگی جب ہوتی ہے تو 40 دن کیا، اسی طرح کتنے ادھر رسم و رواج کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ کروانا ہے، آج 40واں کروانا ہے، آج کل کروانا ہے، آج اتنے یعنی وہ جمراتیں کروانی ہیں، اور 40 دن وہ جو ہے نا پراپر اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کے اور ایک چٹائی بچھا کے اور ادھر بیٹھ کے اور لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تسبیحاں رکھی ہوتی ہیں جن پہ کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور آیت کریمہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو ہاں، تو یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے سرچ کر لیں کہ یہ آیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں، آیت کریمہ ٹھیک ہے، آیت کریمہ میں قرآن میں ملتا ہے، اور پہلا کلمہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن موقع دیکھیں کہ جس موقع پہ آپ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا یا صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا؟ انہوں نے یہی کچھ کیا تھا کہ اتنے فارغ تھے کہ 40 دن وہ فارغ اس طرح بیٹھے رہتے تھے اور آپس میں یعنی گپ شپ اور یہ ساری چیزیں چلتی تھی۔ تو یہ
ہوں ہوں نہیں، یہ بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہمیں ملتی۔ جنازہ تو جلدی جلدی پڑھنا چاہیے، 2.5 گھنٹے کا بھی خیال نہیں کرنا چاہیے یا اس چیز کا۔ ہاں 2.5 سپارے، ظاہر ہے 2.5 سپارے پڑھنے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا، تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ کیا سنت کے مطابق کر رہے ہیں ہم یہ کہ نہیں۔ حالانکہ سورہ بقرہ پڑھنی بہت سعادت کی بات ہے اور بہت فضیلت رکھتی ہے سورہ بقرہ، لیکن جس ٹائم پہ جس موقع پہ ہم پڑھ رہے ہیں کیا اس موقع پہ پڑھنی چاہیے؟ تو یہ یعنی یہ چیزیں جو ہے نا دماغ کی کھڑکیاں کھولنے والی ہوتی ہیں، شعور کو بیدار کرنے والی ہوتی ہیں۔ جی جی، میں انشاءاللہ اس کا آنسر نا پورا ڈیٹیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ آپ کو نا سینڈ کر دوں گی گروپ میں، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ اچھا، ہوں، تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے کہ کرنے کے کام جو ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور اپنی طرف سے یعنی میت کو بخشوانے کے چکر میں اپنی نکالی ہوئی چیزیں، ہم اپنی ایجاد کردہ چیزیں ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اصل چیز کیا ہے، صدقہ جاریہ میت کے لیے کیا ہوتا ہے وہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ، تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو میں یہ ساری چیزیں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو، یعنی فوتگی کا جو ہے نا، انسان جب فوت ہوتا ہے دفنانے تک اور اس کے بعد کی ساری چیزیں اور صدقہ جاریہ، یہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کبھی پڑھ کے سناؤں گی یا پڑھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی تم پر ہم ایمان لانے والے ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یعنی قوم ہود نے عذاب کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ من الصادقین سے مراد ہے نیت اور عمل میں سچے ہونا۔ کفار قریش نے بھی عذاب کا مطالبہ کیا تھا، سورہ انفال آیت نمبر 32 سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ تو آباء و اجداد کی تقلید اور عادات اور رسم و رواج کی پابندی انسان کو کیوں عزیز ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں ہم کہ کیا ہمیں ملتا ہے۔ جو چیز باپ دادا سے چلی آ رہی ہو وہ تاریخی اہمیت حاصل کر جاتی ہے۔ طویل روایات میں ماضی کا تقدس شامل ہو جاتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں ان کا مقام بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نئی دعوت ہلکی دکھائی دیتی ہے۔ یہ اعتماد ہوتا ہے کہ باپ دادا کی عظمتوں کے وارث ہیں تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھا نام لگ جاتا ہے تو لوگ ان شخصیات کو غیر معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ ان شخصیات سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں پختہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ عقیدت ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف کچھ سوچ نہیں سکتے، اس لیے عقیدت کی پابندی انہیں عزیز ہو جاتی ہے۔ تو آباء و اجداد کی تقلید اور عادات و رسومات کی پابندی انسان پر علم اور معرفت کے دروازے کیسے بند کر دیتی ہے؟ یعنی جو لوگ روایات اور موجودہ حالات کو عزیز رکھتے ہیں وہ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ روایات، عادات اور رسومات کی غلامی انسان کے دل و دماغ کو اپنا قیدی بنا لیتی ہے۔ اس طرح لوگ خود کو رائے کی آزادی اور عقیدے کی آزادی کے حق سے محروم کر لیتے ہیں۔ یہ قید علم اور معرفت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔
اللہ اکبر۔ عذاب کا مطالبہ یعنی ثابت کرتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈھیٹ ہو چکے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ بے حس ہو چکے ہیں، بے حسی کی وجہ سے نصیحت قبول کرنے کے قابل نہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ حق سے بھاگنے کے لیے خودکشی کرنے پر تیار ہیں اور عذاب کو جلدی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں کہ وہ کس جہالت کے غلام ہیں۔ اپنی خیرخواہ اور امانت دار نبی سے عذاب کا مطالبہ یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگ حماقت اور جہالت کے قیدی ہیں۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ہود نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے۔ یعنی اس کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے کیونکہ ہلاکت کے اسباب وجود میں آ گئے ہیں، اب تو وقت قریب ہی ہے۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں؟ سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا کہ ناموں کی کوئی حقیقت نہیں، نام تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، تو اگر بت حقیقی معبود ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی تائید ہوتی، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، تصرف کرتا ہے اور اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی سیدنا ہود علیہ السلام نے عذاب کے مطالبے پر اطمینان سے جواب دیا کہ کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں انہیں باطل کے بے وزن اور ہلکا ہونے پر یقین ہوتا ہے۔ دعوت دینے والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، اس لیے وہ دوسروں کو انتظار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو جو تم پر ٹوٹنے کے لیے تیار ہے، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی انتظار کی دونوں اقسام میں فرق ہے، ایک انتظار اس شخص کا انتظار ہے جو عذاب کے واقع ہونے سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انتظار اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور ثواب کا امیدوار ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی قوم عاد کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایمان کو ایسا سبب بنایا جس کے ذریعے وہ رحمت حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں نجات عطا کر دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب سے قوم ہود کی جڑ کاٹ دی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے، ان میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 16 میں، تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سورہ القمر آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے، اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تند و تیز ہوا بھیج دی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ اسی طرح سورہ الحاقہ آیت نمبر 6 سے 8 تک ہے، اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی، اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا۔ اللہ اکبر۔ سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ اسی طرح سورہ الذاریات آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ان پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی، کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی جیسا بنا چھوڑتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان میں کوئی بادل دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے۔ جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت جاتی رہتی تھی۔ میں نے اس بات کو پہچان لیا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو جیسا قوم عاد نے بادل کو دیکھ کر کہا جو ان کی دیواروں کی طرف آ رہا تھا کہ یہ بادل بارش برسانے والا ہے، لیکن بارش برسانے والا بادل نہ تھا بلکہ ہوا کی صورت میں عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2085۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چیز ہے، وہ رحمت لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے، لہٰذا تم اسے برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو۔ یہ مشکات کی روایت ہے 130۔ جب اس قوم کی سرکشی انتہا پر پہنچ گئی اور سیدنا ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا چیلنج دے دیا تو اس پر تیز آندھی کا عذاب آیا جس میں شدید ٹھنڈک تھی۔ یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی اور مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہیں، اور اس نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو ان کے اپنے گھروں ہی کے اندر ہلاک کر ڈالا، اور وہ تن و توش رکھنے والی اور اپنی قوت و طاقت پر گھمنڈ کرنے والی قوم اپنے گھروں میں یوں گری پڑی تھی جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح اس قوم کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا گیا۔ رہے وہ چند لوگ جو سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو بذریعہ وحی ایسے عذاب کی آمد سے پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا، وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک احاطہ میں محصور ہو گئے، اور یہ احاطہ آندھی کی زد سے باہر تھا، لہٰذا یہ لوگ محفوظ و معمون رہے، اور قوم سمود بھی انہی کی نسل سے پیدا ہوئی جسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو لوگ بچ گئے تھے اس سے پھر آگے قوم سمود کی نسل پیدا ہوئی۔ تو پھر آگے قوم سمود کا ہے سلسلہ واقعہ، تو ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ اور آخر میں یہ تھا کہ وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی قوم ہود کی پہچان ان کا جھٹلانا، اناد اور فساد تھا۔ تو آج انشاءاللہ اتنے رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔